نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے سورۃ المائدہ کی جو آیات ہم نے کی تھی وہ 41 سے لے کے 47 تک کی تھی۔ ان آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب کیوں نازل کی جاتی ہے، اور مضمون کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا تھا کہ منافقین اور یہود اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان پر پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کردار کی پختگی ہے، جہاں فائدہ نظر آئے وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور منافقین بھی یہود ہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ان کی جھوٹ بولنے اور جاسوسیاں کرنے کی خصلت بیان ہوئی، اپنی شریعت کے اندر انہوں نے تحریف کر رکھی ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی، اور جو باتیں یہ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے ان کو کس طریقے سے تروڑ مروڑ کے باہر پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ نظام عدل، اس کے اوپر بات ہوئی کہ جس کی بنیاد انصاف اور اللہ کی خاطر شہادت قائم کرنا ہوتی ہے، اس کو انہوں نے جھوٹ اور حرام خوری سے گرا دیا تھا۔ پھر ہم نے حاملین تورات کی ذمہ داریاں پڑھی پہلے، اس کے بعد ہم نے حاملین انجیل کی ذمہ داریاں پڑھی۔ میں دونوں کو پیرالل رکھ کے بات کروں گی کہ حاملین تورات کی ذمہ داریوں میں ہم نے یہ پوائنٹس پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ تورات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل، ربانی اور احبار، یعنی جو علماء تھے، اس معاشرے کے فقہا تھے، انہوں نے کس طرح تورات کی حفاظت کی، کیسے کی، کیوں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محافظ بنایا تھا کتاب کا، تو اس طریقے سے انہوں نے حفاظت کی تھی۔ پھر تورات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، انجیل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ تورات کی تصدیق کر، کیونکہ تورات کے بعد آئی تھی نا، تو وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ اس میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی، لیکن کن لوگوں کے لیے جو ہدایت اور نصیحت قبول کرتے ہیں ان کو متقی کہا گیا۔ اس میں بھی یہی حکم ہوا کہ اسی کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ پھر ہم نے پڑھا جو کہ اتنی اہم ذمہ داری بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ کو دی گئی کہ کتاب قائم کرو اور اسی سے فیصلے کرو، تو انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی جب تو وہ 3 طرح کے جرائم کے مرتکب ہوئے۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 ظلم، اور نمبر 3 فسق۔ ہم نے ان کو کافی ڈیٹیل میں جانا تھا پچھلے سیشن میں۔ چونکہ یہ مضمون جو لاسٹ ویک میں سٹارٹ ہوا تھا آیت نمبر 41 سے 50 تک کا تھا بیسیکلی، تو بقیہ 3 آیات ہم آج پڑھیں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حاملین قرآن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ اگلی آیات ہم نے پڑھنی ہے 51 سے لے کے 66 تک، مکمل تو وہ بھی نہیں ہو پائیں گی، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کا دیکھیں گے کہ مضمون کیا ہے، اور بیسیکلی اس کی ہیڈنگ لگائیں تو یہی ہوگی کہ اہل کتاب اور منافقین کو مسلمان اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ تو پھر اس مضمون کا کہ اہل کتاب اور منافقوں سے دوستی نہیں کرنی، اور پیچھے جو مضمون جس کا آج تکمیل ہوگی آپس میں کیا کنیکشن ہے، انشاءاللہ وہ بھی آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آیت نمبر 48 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ میں تو کافی اونچا بول رہی ہوں فاروق، دیکھ لیجئے اپنا قریب کر لیجئے یا کچھ اس طرح سے انٹرنیٹ چیک کر لیجئے۔ باقی لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے میری آواز؟ زوم پہ بتائیے گا، اور باقی جو واٹس ایپ پہ ہیں جی جی میم ٹھیک ہے۔ ٹھیک آ رہی ہے؟ اوکے، زوم والوں کو بھی ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں تھوڑا سا مزید لاؤڈ بولنے کی، تو آئی ہوپ کہ اٹ وڈ اکوموڈیٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 48 نمبر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. ایک با محاورہ ترجمہ ہم پہلے پڑھیں گے اس کا. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا. اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. تو آپ نے دیکھا کہ کافی لمبی آیت ہے، لیکن پہلے ہم مختلف سیکشن میں انشاءاللہ اس کو ڈیوائڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بٹ ایک مضمون جو صاف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی طرف اب کتاب آئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی حق کے ساتھ. مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب کو انڈر لائن کر لیجیے. اچھا جی. تو الیکا، آپ کی طرف، کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو آیات ہم پڑھیں گے نا، ایک بات یہ نوٹ کر لیجیے اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، کہ 48 سے 50 تک ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے یہ حاملین قرآن کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ حاملین تورات اور حاملین انجیل کی ذمہ داریاں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب حاملین قرآن کی ذمہ داریاں. تو ان آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی میثاق کے ساتھ جو تم سے پہلی امتوں سے لیا گیا تھا تمہیں بھی یہ کتاب دی جا رہی ہے، اور اس کا بھی مقصد وہی ہے کہ تم حق کے ساتھ فیصلے کرو. اور حق کا مطلب کیا ہوگا؟ قول فیصل، فیصلہ کن کلام جو کہ قرآن ہے. جو قوانین اللہ نے اپنی کتاب میں دے دیے ہیں وہی اقوال فیصل ہیں. زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا. تو اہل کتاب نے تو تبدیلیاں کر کر کے اپنی کتاب کو حق اور باطل کا ملغوبہ بنا لیا تھا. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ مصدق لما لما بین یدیہ، کہ جو اس کے سامنے ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے. تو کس کی تصدیق کرتا ہے؟ پہلے سے موجود کتابوں کی. کون سی کتابیں ہیں؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. زبور اور انجیل بھی ابھی تورات کا ہی یعنی حصہ ہے. اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ تحریف کرنے کے باوجود جو تعلیمات اس میں اصلی شکل میں موجود ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے الکتاب، میں نے کہا تھا اس کو انڈر لائن کر لیجیے. الکتاب، اب یہ نہیں کہا کہ پہلی کتابوں میں سے، کیونکہ ترجمہ تو یہی لکھا ہوا ہے کتابوں میں سے. تو الکتاب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور وہ تمام کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، سب کی اصل ایک ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک ہی مصنف ہے، ایک ہی بھیجنے والا ہے. ان سب کتابوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور جو مضمون یہ بیان کرتی ہیں وہ بھی ایک ہی ہے. ایک ہی طرح کی تعلیم ہے جو دی گئی ہے، ایک ہی علم ہے جو پوری بنے نوع انسانی کو عطا کیا گیا ہے. ہاں کچھ فرق ضرور ہے، مختلف اقوام میں جو آئی، مختلف امتوں میں جو کتابیں، میں کچھ فرق ہے، عبارات کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مقصد ایک ہی تھا. اب ایک ہی مقصد کے لیے کیونکہ کتابیں ہیں، لیکن مخاطب تو الگ الگ تھے نا، الگ الگ قومیں تھیں، اور ہر قوم کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ سوچنے کا انداز ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی کیٹر کیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھی، ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتی تھی، بلکہ تصدیق کرنے والی تھی. اور یوں کہا جائے کہ یہ ساری کتابیں الکتاب ہی کے ڈیفرنٹ ایڈیشنز ہیں، تو قرآن اس کا فائنل ایڈیشن ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ جو الکتاب کی جو ہے نا وہ تصدیق کرنے والی ہے، اور کیا ہے؟ وہ مہیمن علیہ، اور نگہبان ہے اس پر. مہیمن کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کو انڈر لائن میں نے آپ کو کروایا تھا کہ یہ اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ الکتاب کے اوپر مہیمن ہے. الکتاب کے اوپر مہیمن کا کیا مطلب ہے؟
کہ پہلے آئی ہوئی کتابوں کے اوپر یہ مہیمن ہے۔ مہیمن کا پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، شہادت کے معنی میں بھی آتی ہے، امانت، تائید اور حمایت، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کو الکتاب پر مہیمن کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ان تمام تعلیمات کو جو پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ اپنی اصل شکل میں ہیں، ان کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر دیا ہے اور وہ ان کے اوپر نگہبان ہے۔ پلیز نوٹ کیجئے، ہر چیز کے اوپر نہیں۔ پرانی کتابیں ابھی آپ کو تورات بھی مل جائے گی، ابھی آپ کو انجیل کے بھی ڈفرینٹ ورژن مل جاتے ہیں نا، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، بیسیکلی تو ایک ہی کتاب ہے، لیکن اور بنی اسرائیل کے اوپر یہی ہے، لیکن اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ تحریف کے باوجود کچھ احکامات ایسے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آئے تھے ویسے ہی موجود ہیں، تو ان کے اوپر یہ نگہبان ہے اور انہی کی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو میں نے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری جو برحق تعلیمات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، قرآن نے ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ ان کے اوپر نگہبان ہے۔ محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ محفوظ کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ اب ان کی تعلیمات جو برحق تعلیمات ہیں، ان کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونے پائے گا۔ کیوں نہیں ضائع ہونے پائے گا؟ کیونکہ قرآن ان کی تائید کرنے والا آ گیا ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر اللہ کا کلام جس حد تک موجود ہے، قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ نگہبان کا کیا معنی ہوگا؟ کیونکہ دو چیزوں کو ہم لے کے چلے نا، محفوظ کرنا اور نگہبان ہونا۔ نگہبان ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے، کن کتابوں کے اندر؟ جو پہلے آئی تھی۔ کیونکہ اگر آپ تورات کو دیکھیں نا تو بہت بڑا ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ضخیم قسم کا ذخیرہ ہے، اور اس کے اندر جیسے ہمارا ٹیکسٹ الگ ہے اور تفسیر الگ ہے، سنت الگ ہے، صحابہ کرام کے آثار الگ ہیں، ان کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں نا، لیکن ان کے اندر نا وہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کی ہسٹری بھی ایون اسی کے اندر موجود ہے۔ تو وہ ساری آمیزش ہو چکی ہے کہ اللہ کا کلام اور انسانوں کے کلام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ تو کیسے آپ الگ الگ کیا جا سکتا ہے اس کو کہ اللہ کا کلام کون سا تھا اور بندوں کا کلام کون سا ہے؟ کون سی چیز گواہی دے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو وہ قرآن گواہی دے گا۔ کیسے؟ کہ جو کچھ قرآن کے مطابق ہے ہم مانیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام ہے۔ تو یہ آ جاتا ہے اس کا نگہبان ہونے کا مطلب۔ تو آئی ہوپ کہ یہ مہیمن، کتاب کے اوپر مہیمن ہونے کا مطلب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ایک تو مہیمنن علیہ، یعنی پچھلی کتابوں پہ یہ نگہبان ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو فیصلہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق، اور نہ آپ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی اس سے ہٹ کر کہ جو آپ کے پاس حق آ گیا۔ یعنی اب آپ کے پاس چونکہ حق آ گیا ہے، حقیقت واضح ہو گئی ہے، آپ کو تعلیم دے دی گئی ہے، اب آپ نے اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور جس طرح اوپر گزرا نا کہ اللہ نے اہل کتاب سے میثاق لیا تھا کہ کتاب کے مطابق فیصلے کرو، اسی طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میثاق لیا جا رہا ہے کہ اب یہی کتاب حق اور باطل کی کسوٹی ہے، تم اسی کے مطابق زندگی گزارو اور اپنے فیصلے کرو۔ اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی کہ کہیں اور سے تم فیصلے لیتے پھرو یا کسی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کتاب کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی، جس کانٹیکس میں منافقین اور یہودیوں کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، جو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی عدالت میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا کیا مسلمانوں تم نے، تو پھر تمہارا شمار بھی انہی 3 کیٹیگریز میں ہوگا جس کا ذکر اوپر ہم تفصیل سے پچھلے سیشن میں پڑھ کے آئے ہیں۔ کون سی 3 کیٹیگری؟ کافر، ظالم اور فاسق۔ آگے دیکھیے اگلا جو حصہ ہے آیت کا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ، شِرْعَةً کو انڈرلائن کیجیے اور منہاجا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ایک شریعت بنائی اور ایک منہاج بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کس چیز میں؟ جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو بھی شریعت اور منہاج دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ پس تم سبقت کرو نیکیوں میں،
تو ایک آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں یہاں تک، اس کے بعد جو آخری حصہ رہ جائے گا اس پہ بات کریں گے کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت اور ایک منہج الگ الگ بنایا ہے۔ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بھی رکھ سکتا تھا، ایک ہی شریعت ہوتی ایک ہی منہج ہوتا، مگر کیوں نہیں رکھا وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس لیے نہیں رکھا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ کس بات کی آزمائش ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو تمہارا کام کیا ہے، اب تمہیں کرنا کیا چاہیے، وہ ہم آیت کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ تو اب کرنا شروع کرتے ہیں ڈسکس کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شیراتن کا کیا مطلب ہے۔ شیراتن ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ لفظ شروع سے ہے، شین را واو عین نہیں ہوتا، شروع سٹارٹ کرنا کہتے ہیں جس کو، ہم اردو کا لفظ ہے تو سٹارٹ کرنا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کہ ایک راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو، ایک ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو، اس معنی کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب کون ہے، عرب، تو عربوں کے لیے پانی کی بہت زیادہ اہمیت تھی کیونکہ وہ صحرا میں رہتے تھے، تو ان کے لیے ایک ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا تھا لائف لائن ہوتا تھا۔ تو شرعتن یا شریعت کیا ہے، زندگی کا راستہ، واضح راستہ، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر چلنا شروع کرے گا وہ کہاں پہنچے گا، ایک لائف کی طرف، ایک نئی زندگی کی طرف، وہ بیسیکلی وہ کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونے لگتا ہے اس پہ۔ اچھا ایک اعتراض بھی آتا ہے نا کہ جب سارے انبیاء ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، رب ایک ہی تھا، تعلیمات ایک ہی تھیں، بنیادی یعنی پیغام بھی ایک ہی تھا، تو پھر شریعتوں میں فرق کیوں تھا؟ تو کس طرح کا فرق ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں پہ جیسے 5 نمازیں ہیں، کہیں پہ ایسے کم تھی، کہیں پہ 30 روزے ہیں سال میں ایک دفعہ، ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں، کہیں پہ ہر مہینے کے کچھ 2-3 روزے تھے۔ تو اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی کہ شریعتیں اگر الگ الگ تھیں تو معاذ اللہ بھیجنے والے بھی الگ الگ تھے، یہ دلیل نہیں نکلتی۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زمانوں اور حالات کے مطابق مختلف طریقے اور ضابطے بنائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے بات ہوئی کہ سب کو ایک امت بنا دیتے اور سب کسی روبوٹ کی طرح ایک ہی طرح کا برتاؤ کرتے، مگر اللہ نے ہر دور کے انسانوں کا امتحان مختلف انداز سے لیا ہے، اس لیے ان کی شریعتیں بھی الگ الگ رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نوعیت کا امتحان ہوگا سلیبس بھی اسی نوعیت کا ہوگا نا۔ نمبر 3 کیا بات پوائنٹ آئے گا کہ تمام شریعتوں کا مقصد ایک ہی رہا ہے، اللہ کا قرب پانا۔ اور چونکہ دین کی بنیادی تعلیمات میں فرق نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہو تو پھر وہ ان چھوٹے موٹے ڈیفرنسز میں نہیں پڑتا، تو اختلاف کی کوئی وجہ بیسیکلی ہونی نہیں چاہیے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا لفظ کیا تھا شیراتن کے بعد، منہاجا۔ منہاجا کا مطلب طریقہ لکھا ہوا ہے نا ترجمے میں، تو یہ وہ راستہ یا طریقہ ہے جس کے ذریعے شریعت کو پکڑا جائے۔ شریعت کیا تھی، شیراتن کیا تھا، ایک ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو، لیکن اب اس راستے کے اوپر کیسے جائیں، تو کیا چیز ہمیں ہیلپ کرے گی، وہ منہاج ہیلپ کرے گا، یعنی وہ راستہ یا طریقہ جس کے ذریعے شریعت کو پکڑا جائے۔ اور یہ منہاج کیا، اس کو منہج بھی کہا جاتا ہے، یہ رسول کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے جو رسول آئے ان کے طریقے، اور ہمارے لیے کون سا طریقہ ہے، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہی ہمارے لیے منہاج ہے۔ اور یہ جیسے کہ شریعت الگ الگ رہی ہے مختلف اقوام کی اکارڈنگ ٹو دا نیڈ، اسی طرح، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ لنک کر جائے گا، منہج بھی الگ الگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اوپر آئے تھے وہ قوم کیسی تھی، کیا کوئی شخص مسلمان تھا پہلے سے، نہیں، کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کا، یہ ایک بات ہو سکتی ہے، ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ظاہر موقع نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ کس قوم کے اوپر پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر۔ بنی اسرائیل میں سارے کے سارے مسلمان، ان کے چیلنجز اور طرح کے تھے، ان کو وہ فرعون کی کیونکہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ وہ نہیں ہو سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ظاہر ہے کہ حالات اور قوم کے جو ڈیموگرافکس ہیں ان کے حساب سے وہ الگ الگ ہونا تھا۔ سملرلی عیسیٰ علیہ السلام کیسی قوم پہ آئے، وہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے، لیکن کیا یہ بنی اسرائیل کی وہی حالت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ تھی، نہیں۔ اب تو یہ اپنا اچھا خاصا عروج کا زمانہ دیکھ کر اتنے سرکش ہو چکے تھے کہ کتابوں میں یہ تحریف کر چکے تھے، انبیاء کو قتل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا، تو اس حد تک یہ باغی ہو گئے تھے، اور اسی چیز کو درست کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا طریقہ وہی ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر رسول کا جو منہج ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے،
جو جو اس قوم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں کسی بھی قسم کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. آئی ہوپ اٹ از کلیئر. تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت اور ایک منہج بنا دیا. اور وہ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم عمل کیا کرتے ہو. مقصد کیا ہے؟ کہ تم عمل کیا کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الٹیمیٹلی تمہارا گول کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، بجائے اس کے کہ تم اس سے اختلافات میں پڑ جاؤ کہ کیوں یہ الگ الگ تھیں. کیونکہ کلیئر تو کر دیا قرآن نے اس چیز کو اور ایڈریس بھی کیا اس ایشو کو. لیکن تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ تم نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے مقابلہ نیکی کے کاموں میں؟ آگے آیت کیا بتا رہی ہے آخری حصہ؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. تو اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کے سب کا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی اس دنیا میں تو تمہیں آزادی حاصل ہے، راستے اللہ نے واضح کر دیے ہیں، مگر ہاتھ نہیں پکڑا. مرضی چوائس اپنی ہے. کوئی چاہے اپنی مرضی سے کفر کا راستہ اختیار کرے، چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے، مگر جو بھی راستہ اختیار کرو گے پہنچنا تم سب نے ایک ہی منزل پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا. تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ اختلافات جو تم اسی کے، کیونکہ اختلافات بھی اسی کے سامنے پیش ہو جائیں گے. پھر پوچھتے رہنا یا اللہ یہ کیوں آپ نے بنی اسرائیل کا کی شریعت اور منہج الگ رکھا اور ہمارا کیوں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اس بحث کے بعد فاستبقوا الخیرات کی بات کرو کہ وہ کتنی کی. صحیح ہو گیا نا؟ تو سبق کیا ہے کہ اب میثاق پورا کرنے کا بوجھ تم پر ہے مسلمانوں. اپنے راستے سیدھے رکھو اور ان اختلافات میں نہ پڑو جن میں پڑھنے سے نہ صرف وقت ضائع ہوگا بلکہ تمہارے دین کا بھی نقصان ہو جائے گا. اور کیسے ہوتا ہے نقصان؟ جیسے یہود و نصارہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کیسے شروع ہوگی یہ اس چیز کے اوپر ہم کس طرح سے اسٹیپ اپ کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹس پوری کرنا، وہاں سے چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. بڑے بڑے معاملات سے پہلے ہمیں اس بات کی عادت ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کریں کہ اپنے کردار سازی میں ہم نے کتنا امپلیمنٹ کیا ہے اس چیز کو. تو پہلا سٹیپ تو پھر یہی ہوتا ہے ہر چیز کا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 کو. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ. یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں، بلکہ آگے دیکھ لیتے ہیں. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، اور محتاط رہیں کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں ان کے بعض جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف. تو کیا مطلب ہے اس پوری چیز کا کہ جو ابھی ہم نے آیت کا حصہ پڑھا؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے پاس نازل کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو ہم نے پیچھے دیکھا. اور ہوشیار رہیے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے، اس کتاب سے ذرا برابر بھی منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کر دی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم پہلے ڈسکس کریں گے. ایک پوائنٹ ہے یہ ہمارا. اگلا پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لیجئے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچائے. اور لاسٹ حصہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے یا کثیر تعداد لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں. تو پہلا حصہ دیکھتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجیے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور محتاط بھی رہیے کہ کہیں وہ آپ کو کتاب الہی سے ہٹا نہ دے. تو یہاں پہ ایک طرح سے وارننگ کے انداز میں بات ہو رہی ہے. اور فعل امر کا مطلب ہے، کیونکہ ہے نا کہ ایت کی شروع آنِحْکُم، اور فیصلہ کیجیے، یعنی یہ فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. تو پھر سے فرمایا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، جیسے کہ ہم نے 48 کے شروع میں بات کی تھی. کیونکہ اگر فیصلے خواہشات پر ہوں گے تو پھر انصاف رول جائے گا. اب دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہا کہ محتاط بھی رہیے کہ کہیں یہ لوگ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں. فتنہ کیا ہوگا؟
کہ اللہ کی اتاری ہوئی کسی بات سے ہٹانے میں کامیاب ہو جانا. تو وارننگ کا میں نے جیسے کہا کہ وارننگ کا اندازہ اور وارننگ کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ یہ مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، کہ دنیا میں موجود طاغوتی قوتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کے نظام کو للکارا جائے اور کسی اور نظام کی بات کی جائے. تو فتنے کا یہ جو لفظ آئے نا، یفتنوک، تو وہ خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مخالف قوتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے میثاق سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگائیں گی. اس خطرے سے بچانے کے لیے پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خواہ وہ کتنا ہی زور لگائیں، کتنا ہی تم پر دباؤ ڈالیں، تمہیں ان کے پریشر میں، ان کے ڈر اور خوف میں نہیں آنا، بلکہ اللہ کی شریعت کو ہی فالو کرنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوری امت سے خطاب ہے کہ جب بھی تمہیں یہ مرحلہ، جب تم اس کے لیے کام کرو گے کہ فیصلے اللہ کے دین کے مطابق ہوں، تو اس میں تمہیں کیا مشکلات آئیں گی وہ بتا دیا. ایک تو خواہشات نفس آ جائیں گی، دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ بھی تمہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو تم نے محتاط رہنا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے. فَإِن، دوسرا حصہ دیکھیے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیجئے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبت پہنچائے ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. تو اگر لوگ اللہ کی شریعت سے منہ موڑتے ہیں، منہ موڑنے کا یہ مطلب ہے شریعت سے منہ موڑنا، تو سمجھ جائیں کہ یہ جاہلیت کے طریقوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور ان کی شامت آنے والی ہے. یہ اللہ کی اسکیم ہے کہ یہ لوگ برے نتائج کا شکار ہوں. ان کے اس رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت اپنی شریعت سے ڈھیلی نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ دین کو نقصان اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنا کام چھوڑ دیں. تو نگاہ مقصد پہ ہونی چاہیے، یہ کام تو ہوں گے ہی ہوں گے ساتھ ساتھ. تو یہ جو بات ہوئی کہ اللہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، کیونکہ ہدایت تو ان کو ملی تھی نا، لیکن اب شریعت تو مل گئی، اب خود ہی نہیں گئے اس کی طرف. تو اگر کوئی قوم، پوری کی پوری قوم گناہ اور جرائم کے اوپر قائم ہو، تو پھر اجتماعی سزا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دیتا ہے. اور آخرت میں جو ہے وہ معاملہ پھر اپنے انفرادی عمل کو لے کر سزا اور جزا کا کیا جائے گا. آگے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سارے بے شک لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں. تو اب عذاب کیوں آتا ہے؟ جب لوگ فاسق ہو جاتے ہیں اور ان کے اس سرکشی میں شریعت کا قصور نہیں ہوتا. قصور کس کا ہوتا ہے پھر؟ اب یہاں پہ لا کے نا قرآن جو ہے وہ انسان کو دو راستوں کے درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے کہ یا تو شریعت کا طریقہ اپناؤ، شریعت کا طریقہ نہیں اپناتے تو دوسرا طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہوگا، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ تم ہی لوگوں نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو شریعت بھی واضح کر دی ہے، اور جیسے پہلے کہا منہج بھی واضح کر دیا. لاسٹ ٹائپ اس مضمون کی، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں رکھتے، جو یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو یقین رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ پھر جاہلیت کا طریقہ چاہتے ہیں، کیونکہ طریقے تو دو بتا دیے گئے. تو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اگر یہ کہیں اور سے فیصلہ چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی شریعت پر جاہلیت کے قانون کو ترجیح دے رہے ہیں. اور کسی اہل شریعت گروہ کی اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو شریعت عطا کی جائے اور وہ اس کو چھوڑ کے جاہلیت کا طریقہ اختیار کر لیں. جاہلیت کا جو لفظ یہاں پر آیا نا، یہ اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. اسلام کا طریقہ علم پر ہے، کیونکہ یہ طریقہ اس رب کی طرف سے آیا ہے، اس رب کی طرف سے رہنمائی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، یعنی العلیم ہے. تو عرب کے جو زمانہ ہے، جو زمانہ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے، ان کے زمانے کو زمانے جہلیت کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے زمانے جہلیت؟ کہ لوگوں نے علم کے بغیر صرف اپنے وہم و گمان یا خواہشات یا آباء و اجداد کی تقلید پر زندگی کے طور طریقے مقرر کیے تھے. یہ 3 پوائنٹس ہیں اس میں. کوئی علم نہیں تھا، اپنے وہم و گمان کے اوپر انہوں نے بیس کیا تھا، یا پھر خواہشات اور آباء و اجداد کے طریقے. اور یہ طرز عمل جو قوم یا گروہ بھی اختیار کرے گا وہ جاہلیت کا ہی طرز عمل کہلائے گا. اب دیکھیں سائنسی علوم کی اگر ہم بات کریں تو ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟
سب سے پہلے اگر آپ کا کبھی جیسے ہم اسکول کے زمانے میں پڑھتے تھے نا سائنس میں سائنٹیفک میتھڈ میں بھی آپ کو یاد ہو سائنٹیفک میتھڈ، تو سائنٹیفک میتھڈ کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا تھا کہ ایک مفروضہ بنایا جاتا تھا، یعنی وہم و گمان پر، اس کی بنیاد بھی وہم و گمان پہ ہی رکھی جاتی تھی، مفروضہ جس کو ہم انگریزی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ پھر اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے جو ہم سوچ رہے ہیں ویسی ہی بات ہے یا نہیں ہے، مختلف تجربات کر کے اس کو چیک کیا جاتا۔ اگر تجربات کے نتائج اس مفروضے کے فیور میں آ جاتے تو پھر ایک نظریہ یا تھیری بنا دی جاتی، لیکن یہ کام ہونے کے باوجود کوئی بھی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ حرف آخر ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آنے والے نئے نئے سائنسدانوں نے ان پرانے نظریات پر جب مزید تحقیق کی تو سم ٹائم ان کو بالکل ہی ریفیوٹ کر کے کوئی نیا نظریہ لے کر آئے۔ تو جیسے کہ ایرسٹوٹل، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا کوئی بھی تھیری پڑھنا شروع کرتے تھے یا کسی کانسیپٹ کو پڑھنا شروع کرتے تھے تو ایرسٹوٹل سے سٹارٹ کرتے تھے۔ میں ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھوں گی جو ہم سب نے پڑھی ہے کہ ایرسٹوٹل کا ایک اس نے نظریہ پیش کیا تھا کہ جو لیونگ تھنگز ہیں یعنی زندہ چیزیں وہ غیر جاندار چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی لیونگ تھنگز آر پروڈیوس فرام نان لیونگ تھنگز، اس نے یہ کہا تھا۔ اور وہ کیوں اس نے یہ بات کی تھی، اس نے کچھ آبزرویشن تھی اس کی، اور وہ آبزرویشن کیا تھی، اس نے یہ دیکھا تھا کہ کیچڑ سے بچھو نکل رہے تھے نا، بچھو پیدا ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ کیچڑ تو نان لیونگ ہوتا ہے تو مزید گہرائی میں وہ نہیں گیا، تو اس نے یہ مفروضہ بنا دیا، لیکن بعد میں سائنسدانوں نے اس کو غلط ثابت کیا کہ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جاندار چیزوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کیچڑ میں کوئی انڈے موجود ہوں جس سے وہ بچھو نکلے ہوں۔ سو یہ اس کا مطلب ہے کہ حتمی نتائج پہ نہیں، انسان کا یعنی علم جتنا بھی بڑھ جائے نا، حتمی نتائج پہ انسان نہیں پہنچ سکتا، اور اس کا علم بنانے والے یا تخلیق کرنے والے رب کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سائنٹیفک پروسیس کو ڈینائی کر رہی ہوں، مگر یہ علم جو ہم اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر ریویلڈ نالج بھی شامل نہ ہو۔ ریویلڈ نالج کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس کو ہم خود سے ایکوائر نہیں کر سکتے۔ یہ جو دنیاوی نالج ہے اس کو تو ایکوائر ہم کر سکتے ہیں خود سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بھی دی ہیں اور پھر ہم تجربات بھی مختلف کر کے کر سکتے ہیں، بٹ جو ریویلڈ نالج ہے اس کو نہیں۔ تو ریویلڈ نالج جو ہے نا وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ وہ اس رب کی طرف سے آیا ہے جو کہ سب کچھ پہلے سے جاننے والا ہے۔ تو انسان کا علم جو ہے نا وہ تخلیق کرنے والے رب کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر جو مختلف کلچرز اور لائف سٹائل یا مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کے اپنے فلسفے اور وہم و گمان پہ بیس کرتے ہیں، اس لیے وہ جاہلیت کی تعریف پہ پھر پورے اتریں گے۔ اچھا، ایک اور جو ڈیفینیشن آتی ہے اس کے اندر، جاہلیت کے اندر، کہ قرآن کے متعلق جاہلیت یہ بھی ہے کہ کسی بھی زمین کے ٹکڑے میں یا کسی مملکت میں انسان انسانوں پر حکومت کرے، یعنی انسان انسانوں کی غلامی میں چلا جائے، اور یہ اللہ کی حاکمیت کا پھر انکار ہوگا۔ ہم اس کو ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ تو جاہلیت کا تعلق، جیسے پہلے بات ہوئی، کسی خاص زمانے سے نہیں ہے۔ ہم جب زمانے جاہلیت کو سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف مشرکین مکہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہی جاہل تھے، بس کام ختم ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو جاہل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے نظریات، اپنی خواہشات اور آباء و اجداد کے طریقوں کو فالو کرتے تھے، یعنی ان کا قانون انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا اور لوگ اسے قبول کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنہوں نے اس پرانے قانون سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لائے، یہ وہ لوگ تھے جو سوچتے تھے کیوں ہے ایسا، ہم کیوں انسانوں کے غلام ہیں۔ جن لوگوں نے ذہنی طور پر اس چیز کو تسلیم نہیں کیا تھا اور جو کوشچن کرتے تھے ان سارے بلیف سسٹم کے اوپر جو وہاں پہ رائج تھا کہ کیا کیوں عبادت کریں گے ایسی اینٹی کی جو خود نہیں ہل سکتی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو ایسے ہی لوگ تھے پھر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ وہ دو راہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اس کے بعد اختیار لوگوں کے پاس ہے کہ کون سا راستہ چوز کریں۔ لیکن سوال بڑا کھردرا پوچھا جا رہا ہے کہ اب بھی یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے اور طریقے چاہتے ہیں؟ اور سوالیہ یہ انداز کیوں اپنایا قرآن نے کہ سوچو، غور تو کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو انالائز تو کرو کہ تم فی الحال کیا کر رہے ہو اور ہونا کیا چاہیے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، تو کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کا خالق ہے اپنی مخلوق کی میکینکس کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ انسانوں کے لیے زیادہ اچھی قانون سازی کرے گا یا انسان کرے گا؟ دیکھیں، اور اگر کوئی انسان کی دعویٰ کرتا بھی ہے نا تو اس کے پیچھے کیا دلیل ہوگی کہ کیا وہ انسان کا مستقبل جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ تو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے نا، وہ تو لائک سائڈ ٹائم زونز کو اکٹھا دیکھ لیتے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو۔ اب کیا وہ شخص جو قانون بنا رہا ہے سب انسانوں کے لیے، کیا وہ سارے انسانوں کی فطرت سے واقف ہے، ہر ایک کی حالات اور مصلحتوں سے آگاہ ہے؟ تو ایسا مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب تو خالق ہی کی صفات ہیں۔ تو ان سوالات کے جواب میں ایک غیر مسلم تو جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کہے گا؟ اور اگر وہ بھی وہی جواب دیتا ہے جو کوئی غیر مسلم دے گا تو پھر اسلام کا صرف زبانی دعویٰ ہی ہے، اصل میں تو وہ جاہلیت سے نہیں نکلا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کا ماننے والے تو وہ ہیں جو یقین کرنے والے ہیں۔ تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اسلام کا فیصلہ ہی درست ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے قانون پہ یقین کریں اور وہی سب سے بہتر ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر جو فتویٰ دے اس کا فتویٰ جاہلیت کا حکم ہے۔ ایک شخص نے حضرت طاؤس سے پوچھا کہ کیا میں اپنی اولاد میں سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور حیلہ تلاش کرے اور بے وجہ کسی کی گردن مارنے کے در پہ ہو۔ تو سوچنے کی باتیں کیا ہیں ہمارے لیے کہ معاشرتی سطح پر ہم کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیا وہ معاشرہ علم پہ مبنی ہے یا جاہلیت کا ہی طریقہ ہے؟ دوسری بات، انفرادی زندگی میں اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو علم والوں میں گنیں گے یا پھر جاہلوں میں گنیں گے؟ تو کیونکہ یہاں پہ ہمارا وہ مضمون جو سٹارٹ ہوا تھا ہمارا 10 آیات کا تھا، آیت نمبر 50 پہ مکمل ہو گیا۔ تھوڑا سم اپ کرتے ہیں کہ کتاب کیوں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، کیا مقصد ہے کتاب کا؟ فیصلہ اسی کے مطابق کیا جائے، زندگی کا چھوٹا فیصلہ ہے یا بڑا فیصلہ، یعنی کتاب آپ کی زندگیوں کی پریکٹس میں شامل ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت اور منہج کی بات کی، اور یہ کیوں آتے ہیں؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو شریعت ہے وہ روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور روشنی اندھیرے کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی جہالت کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو روشنی جہل ہے، روشنی شریعت ہے، اور جہل جو ہے وہ اندھیرا ہے، یعنی شریعت کے اپوزٹ۔ تو جو کام شریعت کے منافی ہوگا وہ پھر جہل کہلائے گا۔ تو یہ احکامات کس کو دیے گئے ہیں؟ امت وسط کو دیے گئے ہیں۔ اور ایک بات سمجھانے کا انداز بھی آپ اس میں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پرانی اقوام کی مثالیں دی ہیں جن کو یہی ذمہ داریاں دی گئی تھی، کتابیں دی گئی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ تو آپ دیکھیں کہ ان کو سب کو سامنے رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے حاملین قرآن کی ذمہ داریاں ہمیں بتائی ہیں۔ تو ایک انداز ہے قرآن کا کہ وہ کس طریقے سے آرگیومنٹ بلڈ اپ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ تو میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، پلیز اس کو دوبارہ سے جوائن کیجیے گا۔